بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورۃ یاسین 3 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں شادی ہو جائے گی۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جن کا حافظہ کمزور ہو یا دل کی کمزوری ہو شہد استعمال کریں۔ جن کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ نئے پھل کھانے سے انسان کا بدن مضبوط اور تندرست رہتا ہے۔ کلونجی کے استعمال سے شوگر سے نجات ملتی ہے اور کالے یرقان کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ہلدی ملا کر شام کے وقت پی جایا کریں۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ کان بہرے ہوں یا کم سنائی دیتا ہو تو گڑ میں سونٹھ ملا کر گرم کریں اور مریض کو کھلائیں۔ کانوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی اور کان کھل جائیں گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے انسان کا قد جلدی بڑھتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا کر دیا کرو۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ بینائی تیز کرنے کے لیے 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیجئے۔ نگاہ دن بہ دن تیز ہوتی جائے گی۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کیجئے۔ اس طرح نہ تو کبھی نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ گاجروں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی خراب یا کمزور نہیں ہو سکتی۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جو عورتیں دن میں 3 بار کھڑے ہو کر برتن دھو لیں ان کو کمر درد مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہوں تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے۔ اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا، پی ایچ لیول بیلنس رہے گا اور ان کی سکن خوبصورت رہے گی۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نہار منہ روزانہ چند دانے کالی مرچ کے کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گرمی کے دانے نکل آئیں تو نیم کے پتے کا پانی لو، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ کچا تربوز کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے سے جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن لگا لو، فوری آرام آ جاتا ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھا لینے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ انار کو اندرونی چھلکوں سمیت کھا لینے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ خطرے سے مت بھاگو بلکہ اس کا سامنا کرو، اس سے آدھا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اگر سامنا نہیں کرتے تو اور خطرہ بڑھے گا۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کریں، جسم میں خوبصورتی بڑھے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر
सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। उल्टी को रोकने के लिए सौंफ या लौंग के पानी की कुलियां करें। जो खीरा ज्यादा इस्तेमाल करता है उसको कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती। अगर मौसम की तब्दीली की वजह से जुकाम का मसला हो जाए तो गोश्त का शोरबा पी लेने से जुकाम फौरी ठीक हो जाता है। चेहरे को लस्सी के साथ धो लेने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं।